بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ویورز، میں اپنے چینل عمر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ شرائط نماز کے بارے میں ہم نے پچھلی والی ویڈیو میں تفصیلی بات کی، ایک شرط کے بارے میں، جس میں ہم نے بیان کیا کہ بدن کا پاک ہونے سے کیا مراد ہے، کیسا اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ تو ابھی آج دوسری والی شرط کا یہ ہے، دوسری والی شرط کو بیان کرنا ہے، لیکن میں ان سیریز کو ابھی چند دنوں کے لیے، 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے ابھی میں یہاں پر سٹاپ کروں گی، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سٹارٹ ہو چکا ہے، تو ہمارے روزے کے بارے میں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کو احتیاط کرنا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوں گے، تو میں ڈیفینیٹلی ان چیزوں پر روشنی ڈالنا زیادہ مناسب سمجھتی ہوں، کیونکہ نمازیں تو ہم لوگ الحمدللہ ایسے بھی پڑھتے ہیں، بہت ڈیپ اگر جانا بھی ہے ان چیزوں کے بارے میں تو الحمدللہ ہم سیکھتے ہی رہیں گے، یا ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک یہ والی ویڈیو ایک روزے کے بارے میں ایسا بھی اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، وقت کی بہت قلت ہوتی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیوز بھی بن جائیں تھوڑی بہت، کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ تو بہت سارے لوگوں کی یہ ریکویسٹ تھی کہ روزے کے بارے میں ہم بات کریں، تو الحمدللہ سے ہم 2-3 دن تک روزے کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ مطلب یہ گناہوں کو جلانے والی چیز ہے، کیونکہ جس طرح انسان کے اندر ایک صفت ہے، دیکھیے عاجزی والی صفت انسان میں اس لیے ہے کیونکہ مٹی کی صفت عاجز ہے، آگ کی صفت تکبر ہے، جو ہمیشہ اس کی ایگزامپل دے کے سمجھاؤں تو جس طرح آگ اگر آپ جلاؤ تو اوپر کے اوپر ہی اٹھتی ہے، اگر مٹی آپ ڈالو تو نیچے کے، کبھی گریویٹیشنل فورس، یہ سائنٹسٹ نے پروو کیا ہے کہ مٹی کھینچتی ہے مٹی کو، لیکن ہم ایک بہت عجیب بات سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ آگ کی صفت میں تیزی زیادہ ہے، سختی زیادہ ہے، اور اس میں تکبر بھی زیادہ ہے، یہ مٹی کی صفت میں عاجزی زیادہ ہے۔ اگر ہمیں دیکھا جائے تو انسان ایک ناری مخلوق ہے، ایک نوری مخلوق ہے، ایک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی کی صفت کیا ہے؟ عاجز ہے، لیکن انسان کے اندر جو ایک نفس نام کی جو چیز ہے، اس چیز کی صفت کیا ہے؟ نفس بہت ضدی ہوتا ہے۔ ہمارا نفس جو ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ نفس کی جو صفت ہے یہ بہت سختی اور بہت ضدی ٹائپ کا ہوتا ہے ہر ایک کے اندر، چاہے وہ ولی ہو، چاہے ایک نارمل انسان ہو، چاہے ایک مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ایک مسلمان ہو، ہر ایک کے اندر نفس ہے، جس کا نفس جتنا زیادہ ہم لوگ نفس کو فیڈ کرتے رہیں گے، ہمارا نفس اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی ضدی بنتا جائے گا۔ اب اس نفس کی فیڈ کیا ہوتی ہے ہماری، کہ وہ جیسا جیسا خواہش کرے، ہم اس کی خواہشات کو حلال حرام کے دائرے سے نکل کر، جائز ناجائز کے دائرے سے نکل کر، کسی کی فکر کرے کے بغیر، کسی کے دل ٹوٹنے کی فکر کرے بغیر، ہر طرح سے ہم جیسا جیسا اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں، تو اتنا یہ نفس ہمارا اور ضدی اور سرکش ہوتا جاتا ہے۔ اب انسان کے اندر کیا ایک ضمیر ہوتا ہے، ایک نفس ہوتا ہے۔ یہ جو ضمیر ہے نا، انسان کو کبھی غلط راستے پر انسان جائے تو وہ اس کو نوک کرتا رہتا ہے، نہیں، کہیں نہ کہیں اندر وہ رہتا ہے کہ گلٹ جیسا رہتا ہے کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں، یہ غلط کر رہا ہوں۔ اب یہ ضمیر کا لینا دینا ایمان سے نہیں ہے، ہر ایک انسان کے اندر یہ ضمیر ہوتا ہے جو اس کو اندر سے آواز دیتی ہے کہ انسان جو کر رہا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اسی لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، ہر انسان سے اللہ تبارک تعالیٰ سوال کریں گے، اور ایک کافر کو اس لیے اتنی بڑی سزا ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے تمام کھلی ہوئی نشانیوں کو بیان کیا۔ جب تک وہ دنیا میں ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، کیسا اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اپنا آپ تعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب
یہ اس کے اندر سے بھی ایک آواز ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب اس چیز کو اگنور کر کے وہ جو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنے باپ داداؤں کے دین پر جمع ہوا ہے، اسی لیے اس کی اتنی بڑی پکڑ ہے. اور مشرک اور ایمان والے بھی یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو اگنور کر کے آگے جائیں گے تو ہماری بہت بڑی پکڑ ہے. اب یہ روزہ جو ہے یہ خاص قسم کی عبادت ہے، یہ خاص اور الگ قسم کی عبادت ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹائم لیمٹ ہے نا، تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ کھاؤ پیو نہیں، بات چیت مت کرو وغیرہ وغیرہ. لیکن روزے کی جو صفت ہے یہ ایک الگ صفت ہے. یہ اس لیے بھی کیونکہ بیسک جو ہے نا روزے کا، یہ انسان کے اندر کو سیٹسفائی کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر کو احساس دلانا ہے کہ نہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں جس کا تعارف کب ہوگا. آپ ایک چیز غور کر کے دیکھیں کہ نارمل ٹائم میں ہم جو دعا کرتے ہیں، یہ دعا میں ہم کو کتنا رونا آتا ہے. روزہ رکھ کے جو دعا کرتے ہیں اس میں تو آنسو بہے ہی جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ اندر کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے. نفس ہے نا کسی چیز سے نہیں جھکتا، کسی بھی چیز سے نفس جھکتا نہیں ہے، بلکہ نفس کی صفت جو ہے، نفس کی اور شیطان کی بہت اچھی بانڈنگ ہے، بہت اچھی فرینڈشپ ہے. اب اس فرینڈشپ میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک ساتھی کو یعنی شیطان کو سمندروں میں قید کر دیا، سمندروں کے نیچے. لیکن اب یہ اکیلا پڑ گیا نا نفس، تو یہ کیا کرتا ہے، جو اپنے ساتھی کی ٹریننگ لی ہوئی ہوتی ہے 11 مہینے تک، اس ٹریننگ کو برقرار رکھ کے انسان کو پھر بھی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اب یہ نفس کو توڑنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے. نفس کو کھانا بہت پسند ہے، نفس کو پینا بہت پسند ہے، نفس کو غیبت بہت پسند ہے، نفس کو چغلی بہت پسند ہے. اب یہ تمام چیزیں جیسے ہی بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر ایک استحضار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اندر کا نفس جو ہے ٹوٹتا ہی رہتا ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں اتنے سارے روزے جو فرض ہیں، یہ استحضار کرانے کے لیے، اپنے نفس کو یہ فیل کرانے کے لیے کہ نہیں، تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا ساتھی نہیں ہے، تو ہم تیرے. اب یہ استحضار ہوتا ہے کہ نفس کے ساتھ اور بندے کے ساتھ کی جو بانڈنگ ہوتی ہے، جو ہم ایک بلیم دیتے آ رہے ہیں، اتنے برسوں سے ایک بلیم ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم نے یہ کام کیا، شیطان نے ہمیں بہکا دیا. اب یہ وقت ہے کہ اب بندہ سمجھے گا کہ یہ کیا میرا نفس تھا یا شیطان تھا. شیطان تو ابھی ہے نہیں جو بہکا کے گناہ کرائے. ابھی کیا یہ میرا نفس تھا؟ کیا یہ میں خود تھی جو گناہ کر رہی تھی؟ کیا یہ میں خود تھی جو اتنے ساری چیزیں کر رہی تھی؟ انشاءاللہ روزے کے بارے میں اور بہت سی تفصیلیں باتیں ہیں، جو بہت باتیں ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں، اور آپ اور ماشاءاللہ سے مجھے پتہ ہے ہماری آڈینس ماشاءاللہ سے بہت کچھ جانتی ہے اور بہت کچھ سمجھتی بھی ہے. اور آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں اگر ہم کو کچھ کہنا چاہتے ہیں روزے کے متعلق، جو آپ کے دل میں علم ہے، آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو پڑھ کے اس کا رپلائی کرنے کی. اور اسی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں کہ روزے میں کیا کیا چیزیں کرنا جائز ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے. لیکن روزے کی فضیلت کے بارے میں پہلے بات کریں گے ہیں کہ فرض کس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اگر فرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا روزوں پر انعام دینے والے ہیں. انشاءاللہ اس کے متعلق کل بات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.